اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظ محمد بلال نقشبندی آپ کے سامنے حاضر ہے۔ آج ہم گفتگو کرنے کے لیے جا رہے ہیں معرکہ بدر و حنین، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید لا ریب فی کتاب میں فرمایا کہ اس دن کو یوم فرقان کے نام سے یاد کیا۔ غزوہ بدر کچھ ایسے پیش ہوا کہ جب مسلمانوں نے ہجرت کر کے مکے سے مدینہ چلے گئے تو اس کے بعد کافروں نے کیا کیا کہ مدینہ کے قریب آ کر کافروں کو لوٹ لیا جاتا۔ آقا کریم علیہ السلام آپ نے ایک دن اپنے صحابہ کو جمع کیا اور فرمایا کہ اے صحابہ اکٹھے ہو جاؤ، اللہ کا حکم آ گیا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم کیجئے۔ فرمایا کہ اب کافروں کو بتانے کا وقت آ گیا کہ ہم بھی چھپ کر اور دب کر بیٹھنے والوں میں سے نہیں، ہم تمہیں اس کا پورا جواب دیں گے، جس کی بنیاد پر غزوہ بدر شروع ہوا۔ غزوہ بدر ایک ایسا معرکہ تھا کہ جس کو اللہ رب العزت نے اتنا رعب اور دبدبا اور شان عطا فرمائی تھی کہ آج 1400 سال گزر جانے کے باوجود کافروں کے دلوں پر وہ رقت آج بھی طاری ہے۔ غزوہ بدر ایک ایسا معرکہ ہوا ہے کہ جس میں اگر کسی بچے نے حصہ لیا، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب جنگ میں شامل ہونے کے لیے آئے تو آپ کا بھائی ساتھ آیا جس کا نام عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے سعد تم جو ہے وہ شامل ہو جاؤ جنگ کے لیے اور عمیر کو گھر بھیج دو۔ حضرت عمیر نے جب اتنی بات سنی تو جیسے چھوٹے بچے روتے ہیں، آپ نے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں رونا شروع کر دیا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھنے میں ساتھ تو مجھ سے بڑا لگتا ہے، لیکن میں اگر آپ کے سامنے کشتی کر کے اگر ساتھ کو ہرا دوں تو کیا مجھے آپ ساتھ لے جائیں گے؟ آقا کریم علیہ السلام نے اس ننھی سی لڑائی اور اس ننھی سی کشتی کا حکم دیا۔ تو حضرت جب لوگ میدان میں اترتے ہیں تو پہلوان آپس میں گلے ملتے ہیں، تو جب آپ گلے ملنے کے لیے حضرت عمیر کے پاس گئے حضرت سعد، تو حضرت عمیر بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کی کہ اے بھائی آپ کا نمبر تو لگ گیا، لیکن اگر آپ چاہیں تو میں بھی اس معرکے میں شامل ہو سکتا ہوں، میرے ساتھ آپ اتنی شفقت کیجئے کہ ہم اپنی کشتی کرتے ہیں، اس کشتی میں آپ تو شامل ہو گئے، آپ نکل نہیں سکتے، لیکن مجھے شامل ہونے کا شوق ہے، جذبہ ہے، میں بھی شامل ہونا چاہتا ہوں، آپ محبت فرمائیے اور آپ اپنا جو ہے وہ نیچے بیٹھ جائیے اور مجھے کشتی یہ جیتنے کا موقع عطا فرمائیے۔ تو حضرت جب آپس میں گتھم گتھا ہوئے، تھوڑی دیر کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نیچے بیٹھ گئے اور حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ان کے جو ہے وہ بدن پر بیٹھ گئے اور آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری لگوائی۔ تو یہ آپ کو بھی حکم جاری ہوا کہ اب تم بھی جا سکتے ہو۔ تو یہ ایک ایسا فلسفہ اور ایسا عشق ہے کہ جسے ہر انسان اپنی سوچ اور وہم و گمان میں نہیں لا سکتا۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کیا گیا مسلمانوں کو وہ رعب اور دبدبا تھا کہ جو آج تک اس کا رعب لوگوں کے دلوں پر طاری ہے۔ حضرت جب جنگ کرنے کے لیے جا رہے تھے تو آقا کریم علیہ السلام آپ آگے تشریف لے کر جا رہے تھے، تو کسی نے پوچھا کہ اے مسلمانوں تمہارے پاس نہ تو خنجر ہیں نہ تلواریں ہیں،
نہ تمہارے پاس کوئی گھوڑے ہیں نہ کوئی اور سواری ہے، تو کس بھروسے پر جا رہے ہو؟ تو انہوں نے حفیظ جلندری کی زبان میں کہا کہ نہ تیگ و تیر پر تکیہ، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ ہے تو اس سادی سی کالی کملی والے پر۔ تو یہ آپ کا عشق تھا۔ جب جنگ شروع ہوئی تو بہت سے لوگوں نے للکارا کفار کی طرف سے، یہ 313 تھے اور وہ 1000 کا لشکر تھا۔ جب انہوں نے لڑائی کرنے کے لیے للکارا تو آقا کریم علیہ السلام نے جن کو بھیجا وہ گئے اور اپنا کام تمام کر کے آئے۔ جنگ کے دوران ایک صحابی کی آنکھ کا جو ڈیلا ہے وہ باہر نکل کر لٹکنے لگا۔ کسی نے کہا کہ اس اپنی آنکھ کے ڈیلے کو نکال دو اور یہ تمہیں تنگ کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ میں جاتا ہی اس کے پاس ہوں جو اس کا حل کر دے۔ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ میری آنکھ کا جو ڈیلا ہے یہ باہر نکل آیا ہے، محبت فرمائیے اور اس کو اپنی جگہ پر لگا دیے۔ آقا کریم علیہ السلام نے 3 بار فرمایا کہ اے صحابی تم صبر کرو تمہیں جنت عطا کی جائے گی۔ پھر فرمایا صبر کرو تمہیں جنت عطا کی جائے گی۔ دوبارہ پھر فرمایا کہ صبر کرو تمہیں جنت میں اس کا اجر دیا جائے گا۔ صحابی نے کہا آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ جنت تو آپ کے صدقے مل ہی جائے گی، آپ محبت فرمائیے، اگر میں اسی طرح اپنے گھر واپس گیا تو میری بیوی بڑی خوبصورت ہے اور میری آنکھ کو دیکھ کر اگر کسی دن اس نے مجھے یہ کہہ دیا کہ تم تو کانے ہو گئے ہو تو یہ آپ کی محبت اور عشق میں مجھ سے گوارا نہیں ہوگا۔ آقا کریم علیہ السلام نے اپنے لعاب دہن کو نکالا اور آپ کی اس آنکھ کے ڈیلے میں لگا کر اس آنکھ کے ڈیلے کو واپس اس جگہ پہ رکھ دیا۔ کچھ سال گزر جانے کے بعد جب اس صحابی سے پوچھا گیا کہ تمہیں پتا ہے کہ تمہاری کون سی آنکھ نکلی تھی؟ وہ کہنے لگے کہ یہ مجھے نہیں معلوم، ہاں رات کو مجھے معلوم ہوتا ہے، جو آنکھ اللہ رب العزت کی عطا کی ہوئی تھی وہ تو دن کو دیکھتی ہے، لیکن جو آقا کریم علیہ السلام نے لعاب دہن لگا کر روشن کی تھی وہ آج بھی تر و تازہ اور رات کو دیکھنے بھی میری مدد کرتی ہے۔ تو یہ آقا کریم علیہ السلام کے صحابہ کی محبت تھی کہ غزوہ بدر میں آپ نے نصرت اور کامیابی حاصل کی۔ ایک صحابی اور آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری جو تلوار ہے وہ ٹوٹ گئی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے کھجور کی ایک چھڑی اٹھائی اور اس صحابی کو دی اور فرمایا جاؤ اس سے لڑو۔ وہ جب میدان میں اترے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ تلوار بھی وہ کام نہیں کرتی جو اس وقت آپ کی دی ہوئی عطا کی ہوئی کھجور کی چھڑی کام کر رہی ہے۔ تو کافی زمانہ گزر جانے کے بعد آقا کریم علیہ السلام کے بعد بھی وہ تلوار ان کے پاس رہی۔ اس کے بعد جب حضرت ابو بکر کا دور آیا پھر بھی ان کے پاس رہی، حتیٰ کہ جتنی بھی مارکے ہوئے، جتنی بھی جنگیں ہوئیں، آپ اسی تلوار کے ساتھ شامل ہوتے رہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے ہاتھوں سے عطا کی ہوئی تلوار میں اتنی طاقت رکھ دی کہ جو عام تلوار میں نہیں ملتی تھی۔ تو یہ ایسے واقعات ہیں۔ ایک صحابی کا بازو ٹوٹ گیا تو آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آپ نے لعاب دہن لگا کر اس بازو کو درست فرما دیا۔ تو یہ اللہ رب العزت کا خاص کرم اور فضل تھا جو مسلمانوں کے ساتھ شامل ہوا۔ غزوہ بدر میں لوگ جتنے بھی شامل ہوئے فتح و کامرانی اور نصرت کے ساتھ واپس آئے۔ یہ غزوہ بدر ایک ایسا معرکہ ہے کہ جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہوا اور مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی، اور بڑے بڑے کفار کے نام جو اس جنگ میں تہس نہس ہو گئے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں جو کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔